عمر کے حوالے سے میں نے بھی اس میں غلطی سے یہ بیان کیا کہ سیدنا عمر کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، حالانکہ یہ بات صرف وہ سنا کے سننی والی بات ہے، پڑھا کے سننی والی بات نہیں۔ یہ تو چند خوارج نے 10 محرم الحرام کو جو واقعہ صحیح سند کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ملتا ہے کہ واقعہ کربلا ہوا، اس واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کہ اس کا امپیکٹ کم پڑے تو یکم محرم کو سیدنا عمر کی شہادت کا دن مشہور کر دیا، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور میری اس ویڈیو کے ذریعے اس میں رجوع بھی ہو جائے گا، میں نے اس پر کافی تحقیق کرنے کے بعد اس ذریعے پر پہنچا ہوں کہ کسی بھی اہل سنت کے محقق نے آج تک ان 1400 سال میں سیدنا عمر کا یوم شہادت یکم محرم نہیں لکھا، بلکہ ذوالحجہ کا آخری عشرہ ہے اور موسٹ پروبیبل اس میں وہ 28 یا 29 ذوالحجہ ہے 23 ہجری، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی 29 ذوالحجہ تک۔ ایک ضعیف روایت ملی ہے اور وہ بھی کلیئر نہیں کرتی، وہ صرف یہ ہے کہ جب ہم سیدنا عمر کو دفنا رہے تھے تو یکم محرم کا چاند نکل آیا تھا، لیکن یہ بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور یہ اگر ثابت بھی ہو جائے تب بھی اس میں یکم محرم شہادت نہیں ثابت ہوتی ہے، دفنانا ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو صحیح سند کے ساتھ ہے اسود الغابہ ایک کتاب ہے اہل سنت کی مشہور کتاب، 8000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات زندگی اس پر جمع کیے۔ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 630 ہجری، انہوں نے بھی یہی بحث کی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجہ کے مہینے کے آخری عشرے میں وفات پا چکے تھے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ اس نے ویڈیو بنائی ہے اور ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے، اس ویڈیو میں یہ کیا کہتا ہے کہ صرف ایک روایت ہے اور وہ بھی ضعیف ہے، اور کسی اہل سنت کے امام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم نہیں لکھی، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ واقعہ کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دبانے کے لیے یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ کے جو اختلاف ہیں یہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہر جگہ پر ہے۔ اب 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، منایا جاتا ہے، سرکاری چھٹی ہوتی ہے، لیکن اس میں اختلاف بھی ہے۔ 8 ربیع الاول بھی ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، اس کے علاوہ بھی مورخین نے لکھے، لیکن مشہور 12 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت مشہور یہ ہے کہ 21 رمضان المبارک ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں 19 کا بھی ذکر ہے۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے بارے میں بھی مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض مورخین فرماتے ہیں کہ 26 ذوالحج کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، ان کو زخمی کیا گیا، اور 29 ذوالحج کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور بعض مورخین فرماتے ہیں کہ 26 کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدھ کے دن زخمی ہوئے، اور 4 دن بعد اتوار کے دن یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بندے کا جھوٹ یہاں سے پکڑا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ صرف ایک روایت اور وہ بھی ضعیف ہے۔ تو میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس روایت کو ضعیف کس نے کہا ہے؟ آپ کو خواب میں نظر آیا ہے یا کسی نے اس کو ضعیف کہا ہے؟ تو اس کا حوالہ بھی دو کہ فلاں محدث فلاں مورخ نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ بس جس چیز کو اس نے نہ ماننا ہو دھڑلے سے کہہ دیتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور اس سے اور اس کے ماننے والوں سے اگر پوچھا جائے کہ ضعیف کی تعریف کر دو تو یہ تعریف بھی نہیں بتا سکتے۔ جس کتاب کا حوالہ اس نے دیا ہے اسود الغابہ، امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، اور صحابہ کرام کے احوال اور ان کی زندگی پر انہوں نے مفصل بحث کی ہے۔
تو اس کتاب کے اندر اسد الغابہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 667 667 پر امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدھ کے دن 26 ذو الحج کو زخمی کیا گیا اور 4 دن بعد 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ تو ظاہر ہے جس دن دفن کیا جاتا ہے وہی یوم شہادت ہوتا ہے۔ اور اس بندے کا دوسرا جھوٹ جو اسی ویڈیو میں اس نے کہا ہے کہ اس اسد الغابہ میں یہ لکھا ہے ضعیف روایت میں کہ چاند نظر آ گیا تھا، 1 محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا تھا۔ تو میں اس سے پوچھتا ہوں، یا آپ لوگ خود نیٹ پر سرچ کریں، اس کتاب کو دیکھیں، اگر چاند کا لفظ وہاں لکھا ہو تو وہ سچا اور میں جھوٹا۔ چاند کا لفظ وہاں لکھا ہی نہیں ہے، صاف لکھا ہے کہ 1 محرم الحرام کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ رات کی بات ہی نہیں ہے کہ رات کو چاند نظر آ گیا تھا، یہ سراسر اس کا جھوٹ ہے۔ لیکن یہ حوالہ بتا دیتا ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور بغیر دیکھے اس کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود بھی سرچ کریں، دیکھیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ پہلا جھوٹ اس کا یہ کہ ایک ہی روایت ہے، دوسرا جھوٹ اس کا یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے، تیسرا جھوٹ اس کا یہ کہ اس روایت میں یہ لکھا ہے کہ صرف چاند نظر آ گیا تھا 1 محرم الحرام کا۔ اب اس کے علاوہ بھی روایات ہیں۔ تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 186 پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جگہوں پر لکھا ہے۔ ایک جگہ پر لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذو الحج کو زخمی کیا گیا، 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں، اور اسی دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ اور دوسری جگہ پر یہ لکھا ہے کہ 2 یا 3 دن کے بعد 3 محرم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ تو 2 جگہوں پر انہوں نے لکھا ہے اور ایک جگہ پر اسد الغابہ میں۔ تو یہ 3 حوالے تو میں نے دے دیے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک روایت اور وہ بھی ضعیف ہے۔ پھر اسد الغابہ میں جہاں پر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کچھ لکھا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہوا، ان کو غسل دیا گیا، تو لوگ اکٹھے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کرنے لگے۔ تو اتنے میں کسی نے میرے کندھے کو تھپ تھپایا، تو میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے لیے دعائے رحمت کرنے لگے اور ساتھ فرمایا کہ اے عمر، آپ کے بعد مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا کہ میں خواہش کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال اس جیسے کر دے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میری یہ خواہش تھی کہ میرے اعمال بھی آپ جیسے ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہی لوگ انجینئر وغیرہ یہ تہمت لگاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا تھا، زخمی کیا تھا۔ تو اگر ایسی بات ہوتی، یہ سچ ہوتا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے رحمت کرتے اور یہ خواہش کرتے کہ میرے اعمال بھی آپ جیسے ہو جائیں۔ تو کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور صحابہ کرام پر بہتان بازی کی جاتی ہے۔